اب ہم بات کرتے ہیں اعتماد کی معیشت کے بارے میں۔ ایک شکی مزاج انسان پوچھ سکتا ہے تو کیا اعتماد کی ملکیت واقعی ہی کسی معاشرتی خوبی کی ملکیت سے زیادہ اچھی ہو سکتی ہے، جو محض نام نہاد صحت مندانہ عمل ہے؟ کیا آپ واضح طور پر بیان کر سکتے ہیں کہ اعتماد ایک کہنہ مشق معاشی ڈرائیور ہے؟ میں اس کتاب میں کامل ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ ان سوالوں کا جواب دوں گا تاکہ اس کے ادراک کا احساس واضح ہو سکے، جس کے لیے میں مضبوط بزنس کیسز کا حوالہ بھی استعمال کروں گا۔ ذیل میں ایک سادہ سا فرمولہ دیا جا رہا ہے جو آپ کو اس قابل بنا دے گا کہ آپ اعتماد کو ایک ناقابل مشاہدہ اور مقدار کے لحاظ سے ناقابل تعین چیز سے ایک ایسے ناگزیر عمل میں بدل دیں جو قابل مشاہدہ بھی ہو اور جس کی مقدار کا تعین بھی کیا جا سکے۔ اس فرمولی کی بنیاد اس تنقیدی بصیرت پر ہے۔ اعتماد ہمیشہ دو نتائج کو متاثر کرتا ہے: رفتار اور قیمت۔ جب اعتماد کم ہو رہا ہو تو رفتار بھی کم ہو جاتی ہے، لیکن قیمت بڑھ جاتی ہے، وہ قیمت جو کسی کام کے لیے ہمیں چکانی پڑ رہی ہے۔ رفتار قیمت برابر اعتماد۔ رفتار قیمت اعتماد برابر رفتار قیمت۔ جب اعتماد بڑھ رہا ہو تو رفتار بھی بڑھ جاتی ہے اور قیمت کم ہو جاتی ہے۔ اعتماد برابر رفتار قیمت، یہ اتنا ہی سادہ، اتنا ہی حقیقی اور اتنا ہی یقینی ہے۔ میں آپ کے سامنے دو مثالیں بیان کرتا ہوں۔ 9/11 کے دہشت گردی کے حملوں کے فوراً بعد امریکہ میں ہمارے ہوائی جہازوں پر سفر پر اعتماد میں غیر معمولی کمی آئی ہے۔ ہمیں معلوم ہو گیا کہ دہشت گرد ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور مسافروں کو ان کی حفاظت کی گارنٹی دینے والا ہمارا سسٹم اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا کہ اسے ہونا چاہیے تھا۔ 9/11 سے پہلے میں جہاز اڑنے سے آدھا گھنٹہ قبل اپنے گھر سے ایئرپورٹ پہنچا کرتا تھا اور جلدی سے سیکورٹی کے مراحل سے گزرتا ہوا آگے چلا جاتا تھا، لیکن 9/11 کے بعد ایئرپورٹ پر مسافروں کی حفاظت اور اڑان پر اعتماد بحال کرنے کے لیے بہت سے مضبوط مراحل اور مشینوں کا اجرا کر دیا گیا، جبکہ یہ مراحل اپنا مقصد بخوبی حاصل کر رہے ہیں۔ مگر اب مجھے سفر کرنے کے لیے زیادہ وقت کی صورت میں زیادہ قیمت چکانا پڑتی ہے۔ مجھے عموماً اندرون ملک سفر پر جانے کے لیے 1.5 گھنٹہ پہلے اور بیرون ملک جانے کے لیے 3 گھنٹے پہلے پہنچنا پڑتا ہے تاکہ میرے پاس سیکورٹی کلیئرنس کے لیے وافر وقت موجود ہو۔ مجھے ہر ٹکٹ کی خریداری پر نیا جاری کردہ 9/11 ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے۔ لہٰذا جیسے ہی اعتماد میں کمی آئی، رفتار بھی کم ہو گئی اور قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ حال ہی میں مجھے مڈل ایسٹ میں ہائی رسک ایریا میں جانا پڑا۔ میری فلائٹ ایک بڑے شہر سے روانہ ہونی تھی جو جغرافیائی سیاسی وجوہ کی بنا پر اس علاقے میں اعتماد کی سطح انتہائی پست درجے پر تھی۔ مجھے ایئرپورٹ پر اپنی فلائٹ سے 4 گھنٹے پہلے پہنچنا تھا۔ مجھے اسکریننگ کے عمل سے کئی مرتبہ گزرنا پڑا اور میرے سامان کو برہا مرتبہ کئی لوگوں نے کھول کر چیک کیا اور دوسرے تمام مسافروں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا۔ صاف بات ہے کہ غیر معمولی سیکورٹی کے انتظامات انتہائی ضروری تھے اور اس پر میں ان کا شکر گزار تھا، لیکن بات پھر بھی وہیں پر ہے۔ چونکہ اعتماد کم تھا اس لیے رفتار کم ہو گئی اور قیمت بڑھ گئی۔ ہماری بد اعتمادی انتہائی مہنگی پڑتی ہے۔ ایک اور مثال ملاحظہ فرمائیے۔ امریکہ میں ایزون ورلڈ کام اور دوسرے کاروباری سکینڈلز کے نتیجے میں سربان اوگزلے کا قانون منظور کیا گیا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے
کہ سربان اوگزلے کا قانون پبلک مارکیٹوں میں اعتماد پیدا کرنے اور کم از کم اسے قائم رکھنے میں کافی مددگار ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ کسی بھی ایسی کمپنی جس پر سربان اوگزلے کا قانون لاگو ہوتا ہے کہ سی ای او یا کسی بھی مالی امور سے متعلق شخص سے پوچھیں کہ اس قانون کی کسی بھی شق پر عمل کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے اور اس پر کتنا خرچ آتا ہے، دونوں چیزوں کے اعداد و شمار بہت بلند ہیں۔ در حقیقت حالیہ مطالعے سے تصویر کا دوسرا رخ واضح نظر آتا ہے کہ اس قانون کی محض ایک شق کی تعمیل میں اٹھنے والا خرچ $35 بلین ہے، جو اصل SEC سے 28 گنا زیادہ ہے۔ ان اصولوں کی پیروی اعتماد کی کمی کو پورا کرنے کے لیے محض ایک مصنوعی پیوند کاری بن چکی ہے، ایک پس رفتار اور مہنگی پیوند کاری۔ ہم دوبارہ یہ بات سیکھتے ہیں کہ جب اعتماد کم ہو تو رفتار کم ہو جاتی ہے اور قیمت بڑھ جاتی ہے۔ جب آپ بڑے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ نہ تو ان سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں اور نہ انتشار، اور آپ کو جو ملتا ہے وہ چھوٹے قوانین ہیں۔ دوسری طرف جب اعتماد بڑھ جاتا ہے، رفتار بڑھ جاتی ہے اور قیمت بھی کم ہو جاتی ہے۔ وارن بفٹ کی مثال ہی لے لیجئے، جو برکشائر ہاتھاوے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں اور جن کا شمار دنیا کے ان لیڈرز میں کیا جاتا ہے جن پر سب سے زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے، جنہوں نے حال ہی میں وال مارٹ میک لین ڈسٹریبیوشن $23 بلین کی کمپنی کی ملکیت حاصل کی ہے۔ عوامی کمپنیاں ہونے کے ناطے برکشائر ہاتھاوے اور وال مارٹ دونوں کو ہر قسم کی مارکیٹ اور قوانین کی پڑتال سے گزرنا پڑتا ہے۔ روایتی طور پر اس حجم کے ادغام کو مکمل ہونے میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں، اور ہر طرح کی معلومات کی تصدیق اور پڑتال کے لیے اکاؤنٹنٹس، ایڈیٹرز اور اٹارنیز کی خدمات کے لیے کئی $1 ملین خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن اس موقع پر چونکہ دونوں پارٹیوں کے درمیان اعتماد کی سطح انتہائی بلند تھی، لہٰذا محض 1 یا 2 گھنٹوں کی میٹنگ میں ہی ڈیل ہو گئی اور 1 ماہ سے بھی کم عرصے میں اسے مکمل کر لیا گیا۔ ایک انتظامی خط میں جو ان کی 2004 کی سالانہ رپورٹ کے ساتھ منسلک تھا، وارن بفٹ نے لکھا، ہم نے کوئی کما حق محنت نہیں کی، ہم جانتے تھے کہ ہر چیز ویسی ہی ہوگی جیسی وال مارٹ نے بتائی تھی، اور در حقیقت ایسا ہی تھا۔ ذرا سوچئے، 1 ماہ سے بھی کم عرصہ صرف ہوا بجائے 6 ماہ کے یا اس سے زیادہ، اور کما حق و محنت کی صورت میں قیمت بھی ادا نہیں کرنا پڑی، جو عموماً لاکھوں کے خرچ کی صورت میں ہوتی ہے۔ بلند اعتماد، بلند رفتار اور پس قیمت۔ ایک آدمی کہتے ہیں، دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، اب ایک بڑا چھوٹے کو دبا نہیں سکے گا، بلکہ ایک تیز رفتار سست رفتار کو شکست دے گا۔ ایک اور بڑے لیڈر کی مثال ملاحظہ کریں، ہرب کیلہر، جو ساؤتھ ویسٹ ایئر لائنز کے چیئرمین اور سابق چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں، جن کے بارے میں رابرٹ کے کوپر اور آئمان سواف کی کتاب ایگزیکٹو EQ میں مصنفین نے ایک قابل توجہ کہانی بیان کی ہے۔ ایک دن حال سے گزرتے ہوئے گیری بیرن، جو سارے جنوب مغرب سے وابستہ $700 ملین کے ایک کفالتی ادارے کے وائس پریزیڈنٹ تھے، نے کیلہر کو 3 صفحات پر مشتمل ایک سمری میمو پیش کیا، جس میں ایک بڑے ادارے کے ساتھ کام کرنے کی پیشکش کی گئی تھی۔ عین موقع پر کیلہر نے دیے گئے خلاصے کو پڑھا۔ اس نے صرف ایک سوال پوچھا، جس کا جواب بیرن نے اس طرح دیا کہ وہ بھی اس ادارے سے وابستہ ہے اور اس کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ تب کیلہر نے جواب دیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں،
جیسے آپ چاہیں۔ اس پوری بات چیت میں صرف 4 منٹ لگے۔ کلہر نہ صرف ایک ایسا لیڈر تھا جس پر اعتماد کیا گیا تھا، بلکہ اس نے اعتماد کو دوسروں تک بھی بڑھا دیا تھا۔ اس نے بیرن کے کردار اور اس کی اہلیت پر پوری طرح سے اعتماد کیا، اور چونکہ اسے بھروسہ تھا کہ بیرن جانتا ہے جو وہ کر رہا ہے، کمپنی غیر معمولی رفتار سے ترقی کر سکتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک چھوٹے پیمانے کی مثال پیش کروں گا۔ جم، جو نیو یارک سٹی میں ایک چھوٹا سا دکاندار ہے، اس نے ایک دکان بنائی جس میں وہ پاس پڑوس کی دفتری عمارات میں آنے جانے والے لوگوں کو کافی اور میٹھی ڈبل روٹیاں فروخت کرتا تھا۔ ناشتے اور دوپہر کے کھانے کے وقت کے دوران جم کی دکان کے سامنے منتظر گاہکوں کی ایک لمبی قطار لگی رہتی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ انتظار کی کوفت سے بچنے کے لیے اس کے گاہک کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ کافی اور میٹھی ڈبل روٹیوں کی کثیر تعداد میں فروخت میں سب سے بڑی رکاوٹ وقت کا وہ ضیاع ہے جو وہ گاہکوں سے پیسے لینے اور انہیں باقی پیسے دینے میں صرف کرتا ہے، کیونکہ اپنی دکان پر کام کرنے والا وہ تنہا شخص تھا۔ آخرکار جم نے اپنی سٹینڈ کی ایک سائڈ پر چھوٹی سی ٹوکری لگا دی جس میں ڈالرز اور سکے پڑے ہوتے تھے۔ اس نے گاہکوں پر اعتماد کیا کہ وہ اپنے باقی پیسے خود ہی اس ٹوکری سے نکال لیں گے۔ اب آپ سوچیں گے کہ گاہک حادثاتی طور پر جان بوجھ کر ٹوکری سے زیادہ رقم نکال لیں گے، لیکن جم نے اس کے برعکس ہوتے دیکھا۔ زیادہ تر گاہکوں کا رویہ انتہائی ایماندارانہ تھا، بلکہ اکثر وہ عام بخشش سے زیادہ پیسے چھوڑ جاتے تھے، اور اب اس کی گاہکوں کو بھگتانے کی رفتار میں دگنا اضافہ ہو گیا تھا، کیونکہ اب اسے پیسے لے کر بقایا نہیں دینا پڑتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی دیکھا کہ لوگوں نے اس کا ان پر اعتماد کرنا پسند کیا تھا، اور اسی وجہ سے وہ بار بار اس کے پاس آتے تھے۔ اس طریقے سے اعتماد کو بڑھاتے ہوئے جم نے اپنی آمدنی میں دگنا اضافہ کر لیا، اور اس کے لیے اسے اضافی سرمایہ کاری بھی نہیں کرنا پڑی۔ دوبارہ پھر وہی بات کہ جب اعتماد کم ہو جائے، رفتار کم ہو جاتی ہے اور قیمت بڑھ جاتی ہے، لیکن جب اعتماد بڑھ جائے تو رفتار بڑھ جاتی ہے اور قیمت کم ہو جاتی ہے۔ ایک لیڈر کہتے ہیں، آمدنی، نفع اور خوشحالی بلا مبالغہ ماورائے مادہ اقدار، مثلاً اعتماد اور کاملیت سے عبارت ہیں۔ حال ہی میں یہ تصور ایک جگہ پڑھا رہا تھا۔ ایک CEO جس کا کام اعداد و شمار سے کھیلنا تھا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ انتہائی حیران کن ہے۔ میں ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ اعتماد ہونا ایک اچھی بات ہے، لیکن میں نے کبھی اعتماد کو اس نظریے سے نہیں دیکھا تھا کہ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے معیشت اور رفتار پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ اب جیسے آپ نے بتایا ہے، میں جس طرف بھی دیکھتا ہوں مجھے یہی نظریہ کار فرما نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا ایک سپلائر ہے جس پر ہمیں مکمل اعتماد ہے۔ اس گروپ کے ساتھ ہمارا ہر کام انتہائی تیزی سے انجام پاتا ہے، اور اس تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن ایک دوسرے سپلائر پر ہمیں بہت کم اعتماد ہے۔ اس کے ساتھ کوئی بھی کام کرنے کے لیے وقت کا ایک طویل عرصہ لگ سکتا ہے، اور اس تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں بہت سارا وقت اور بہت ساری کوشش برباد کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں بہت سارا روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ وہ CFO حیران تھا جب ہر بات اسے ٹھیک سمجھ آنے لگی۔ اگرچہ وہ اعداد و شمار کا کھلاڑی تھا، لیکن اس نے چیزوں کو اعتماد کے حوالے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور جب اس نے کوشش کی تو ہر بات صحیح طور پر اس کی سمجھ میں آنے لگی۔ وہ بآسانی دیکھ سکتا تھا کہ کس طرح سے اعتماد ادارے کی ہر چیز کو متاثر کر رہا تھا، اور اعتماد، رفتار اور قیمت کے درمیان تعلق کا نظریہ
کس قدر پختہ اور طاقتور ہے، جس کی مدد سے نہ صرف اپنے بزنس میں ہونے والے واقعات کا جائزہ لینے میں آسانی ہوتی ہے، بلکہ بزنس کے منافع میں نمایاں اضافہ کرنے کے لیے بر وقت اقدامات بھی کیے جا سکتے ہیں۔ میں بہت سے ایسے بڑے اداروں کو جانتا ہوں جو اپنے ملازمین سے براہ راست یہ سادہ سا سوال پوچھتے ہیں، جس سے انہیں براہ راست نتائج مل جاتے ہیں: کیا آپ اپنے باس پر اعتماد کرتے ہیں؟ ان کمپنیوں کو یہ معلوم ہے کہ کوئی بھی دوسرا سوال پوچھنے کی نسبت یہ سوال پوری ٹیم اور ادارے کی کارکردگی کے مستقبل کی بابت اچھی پیشن گوئی ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ اثر مشکل کا اور اعتماد کی قابل پیمائش معیشت کا اچھی طرح سے اندازہ لگا لیتے ہیں تو گویا آپ ایک دم نیا چشمہ آنکھوں پر پہن لیتے ہیں۔ آپ جہاں جہاں دیکھتے ہیں آپ کو اس کے اثرات نظر آنے لگتے ہیں۔ کام پر، گھر میں، ہر طرح کے تعلق میں، غرض یہ کہ ہر کوشش میں آپ اعتماد کی اعلیٰ سطح کی بدولت زندگی کی ہر سمت میں پیدا ہونے والی ناقابل یقین تبدیلیوں کو دیکھنے کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اعتماد کے ٹکس کی۔ اعتماد کی معیشت کا سنگین عملی پہلو یہ ہے کہ بہت سارے رشتوں اور باہمی معاملات میں ہم بس سطحی اعتماد کا خفیہ ٹیکس ادا کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ 3 سال پہلے جب میرا بیٹا سٹیفن 16 سال کا ہوا، اسے پہلی نوکری ملی، وہ بہت پرجوش تھا۔ وہ ایک برف کی آئس کریم بیچنے والی دکان کا مینیجر بننے والا تھا۔ اس کے پہلے 2 ہفتے انتہائی اچھے گزرے اور جب اسے اپنی تنخواہ کا پہلا چیک ملا تو وہ خوش تھا۔ اس نے لفافہ پھاڑا اور بڑی آس کے ساتھ چیک کو دیکھا۔ اچانک اس کے چہرے پر کوئی مردگی چھا گئی۔ ڈیڈ، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس نے کہا اور کاغذ کو میری طرف دھکیل دیا۔ دیکھیں، انہوں نے سارا حساب کتاب ہی غلط کیا ہے، اس نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے کاغذ پر نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ یہاں دیکھیں، اس نے کاغذ پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے ہر گھنٹے کے $8 ملنے تھے۔ میں نے 40 گھنٹے کام کیا، جس کا مطلب مجھے $320 ملنے چاہیے تھے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے کاغذ کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس نے واقعی ہی 40 گھنٹے کام کیا تھا اور چیک صرف $260 کا تھا۔ میں نے کہا، تم صحیح کہہ رہے ہو سٹیفن، لیکن تھوڑا سا اوپر دیکھو۔ چیک کے مصنع کے پاس یہ الفاظ دیکھو: فیڈرل انکم ٹیکس۔ کیا؟ وہ آسانی سے ماننے پر تیار نہ ہوا۔ آپ کا مطلب میں ٹیکس ادا کر رہا ہوں؟ دیکھو، یہ ریاستی انکم ٹیکس ہے، سوشل سیکورٹی ٹیکس ہے، میڈی کیئر ٹیکس بھی ہے۔ لیکن ڈیڈ، اس نے حقیقتاً چیختے ہوئے کہا، لیکن مجھے تو میڈی کیئر کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ نہیں بیٹا، تمہیں نہیں ہے، میں نے جواب دیا، لیکن تمہارے دادا جان کو تو ہے۔ حقیقی دنیا میں خوش آمدید میرے بچے۔ غالباً کسی کو بھی ٹیکس ادا کرنا پسند نہیں ہوتا، لیکن ہم کرتے ہیں کیونکہ اس سے معاشرے کو وسیع پیمانے پر فائدہ ہوتا ہے، اور شاید اس لیے بھی کرتے ہیں کہ یہ ایک قانون ہے۔ لیکن اگر آپ کو علم نہ ہو کہ آپ ٹیکس ادا کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ اگر یہ ٹیکس مخفی ہوں اور بالا ہی بالا آپ سے وصول کر لیے جائیں اور آپ بے خبر رہیں، آپ کیا محسوس کریں گے؟ اگر آپ کے ادا کردہ محصولات مکمل طور پر ضائع ہو جائیں اور ان سے بھی کہیں بھی کسی کا فائدہ نہ ہو سکے۔ بدقسمتی سے پست اعتماد کے محصولات آسانی سے آپ کی آمدنی کی تفصیلات میں پست ہی اعتماد کی قیمت کے نام سے لکھی نظر نہیں آتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مخفی ہیں تو ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ یہ جان جائیں گے کہ کہاں کیا دیکھنا ہے، آپ کو یہ محصولات ہر جگہ نظر آنے لگیں گے۔ اداروں میں اور تعلقات میں یہ قابل شمار ہیں اور ان کی تعداد اکثر زیادہ ہوتی ہے۔ ایک لیڈر کہتے ہیں، بد اعتمادی کاروبار کی لاگت کو دگنا کر دیتی ہے۔ آپ بلا شبہ
ان محصولات کو کئی مرتبہ فعال حالت میں دیکھ چکے ہیں۔ شاید گفتگو میں کئی بار آپ کو ان کا تجربہ ہوا ہے جب آپ اپنے باس سے بات کر رہے ہوں، اپنے نوجوان بچوں سے بات کر رہے ہوں، کسی سے بھی بات کر رہے ہوں، آپ کو یہ محسوس ہوا ہوگا کہ آپ کا مخاطب آپ کی کہی ہوئی بات کا 20%، 30% یا اس سے بھی زیادہ سن کر بھی انسنی کر دیتا ہے۔ بالکل یہی تجربہ مجھے پہلی مرتبہ ان مشکل دنوں میں ہوا جب فرینکلن کوے کمپنیوں کا ادغام ہوا تھا۔ اگر آپ اس صورتحال کو سوچیں تو غالباً آپ خود اپنے آپ کو ان باہمی معاملات کے دوران ٹیکس ادا کرنے والا محسوس کریں گے، اور جن لوگوں پر آپ کو اعتماد نہیں، ان کی باتیں سن کر بھی انسنی کرتے محسوس کریں گے۔ بعض حالات میں آپ کو وراثتی ٹیکس بھی ادا کرنا پڑا ہوگا، جب آپ کسی ایسی پوزیشن پر آ گئے ہوں جہاں آپ سے پہلے کوئی اور تھا اور جس نے خوب بد اعتمادی پھیلائی تھی۔ جب آپ کسی نئی ذاتی یا کاروباری رشتے میں بندھتے ہیں، یا آپ کسی پستی اعتماد والے ماحول میں لیڈر بن کر جاتے ہیں، تو ممکن ہے آپ کو اس کام کے لیے جو آپ نے کیا ہی نہیں 30، 40، 50% یا اس سے زیادہ ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ حال ہی میں جب میں نے ایک ایگزیکٹو سے رجوع کیا تو اس نے شدید غم کا اظہار کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ جس مینیجر کی جگہ وہ آئی ہے، اس نے ادارے میں اس بری طرح سے بد اعتمادی پھیلائی تھی کہ ادارے کا پورا ماحول اس سے سابقہ مینیجر کے برے رویے کے بدلے ٹیکس لے رہا ہے، حالانکہ وہ ادارے میں نئی آئی ہے۔ جیسا کہ بیسٹ سیلر مصنف فرانس فوکویاما نے کہا تھا، معاشرے میں بد اعتمادی کا پھیلاؤ ہر طرح کی معاشی سرگرمی پر ایک قسم کا ٹیکس لاگو کر دیتا ہے، جو کچھ اعلیٰ سطحی اعتماد سے بھرپور معاشروں کو ادا نہیں کرنا پڑتا۔ میں اس بات کو تھوڑا بڑھاتا ہوں کہ یہ پستی اعتماد کا ٹیکس صرف معاشی سرگرمیوں میں ہی ادا نہیں کرنا پڑتا، بلکہ ہر طرح کی سرگرمیوں میں ادا کرنا پڑتا ہے، ہر تعلق میں ادا کرنا پڑتا ہے، ہر باہمی معاملے میں ادا کرنا پڑتا ہے، ہر رابطے میں ادا کرنا پڑتا ہے، ہر فیصلے میں ادا کرنا پڑتا ہے۔ غرض یہ کہ زندگی کی ہر سمت، ہر جہت میں ادا کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اعتماد کی حصہ داری کے بارے میں۔ میں یہ بھی تجویز کرتا ہوں کہ جس طرح پستی اعتماد سے پیدا ہونے والا ٹیکس حقیقی، قابل پیمائش اور بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح اعلیٰ سطحی اعتماد سے حاصل ہونے والے منافع کی حصہ داری بھی حقیقی، قابل پیمائش اور بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ذرا اس رفتار کے بارے میں سوچئے جس سے وارن بوفٹ نے میک لین کی ملکیت حاصل کی تھی اور گیری بیرن کے ایک بہت بڑی تنظیم نو کی پیشکش قبول کی گئی تھی۔ جم کی کافی اور میٹھی ڈبل روٹیوں کی دکان کی آمدنی دگنی ہونے کے بارے میں سوچئے، اور آپ اپنے ذاتی اور کاروباری دونوں طرح کے اعلیٰ سطحی اعتماد سے بھرپور رشتوں میں ابلاغ کی رفتار کو دھیان میں لائیے۔ جب اعتماد کی سطح بلند ہوتی ہے تو منافع کا حصہ جو آپ کو ملتا ہے وہ کارکردگی کے حاصل ضرب کی صورت میں ملتا ہے۔ آپ کی زندگی اور کاروبار کی ہر سمت بہتر ترین ہوتے ہوئے بالا سے بالا تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ بلند اور پختہ اعتماد روٹی میں خمیر کی طرح ہوتا ہے جو روٹی کو ہر طرح سے خوب پھیلا دیتا ہے۔ ایک کمپنی میں بلند اعتماد مادی طور پر ابلاغ میں، باہمی تعاون میں، کاموں کو سر انجام دینے میں، نئے طریقے برتنے میں، حکمت عملی میں، اخلاقی پابندیوں میں، شراکت داری قائم کرنے میں اور کاروباری معاملات میں گہری دلچسپی رکھنے والوں سے تعلقات میں بہتری لاتا ہے۔ آپ کی ذاتی زندگی میں بلند اعتماد آپ کے جوش، آپ کی توانائی، آپ کے شوق، آپ کی تخلیقیت، آپ کے خاندان والوں، دوستوں اور ارد گرد رہنے والے
دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات میں ملنے والی خوشیوں میں نئے شوق رنگ بھر دیتا ہے اور بہتر سے بہترین بناتا ہے۔ یقیناً یہ حصہ صرف معیشت بہتر بنانے اور رفتار بڑھانے میں ہی مددگار ثابت نہیں ہوتی، بلکہ آپ کی ذاتی زندگی کی کوالٹی کو بہتر بنانے میں بھی آپ کی معاون ہوتی ہیں۔